بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کا 39واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع کے اندر صرف 2 آیتیں ہیں اور ایک آیت کا آدھے سے بھی کم ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور پورے قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت یہی آیت کریمہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے، 16 سطروں پر مشتمل ہے۔ ویسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں آیت الکرسی بڑی ہے، وہ تو 5-6 سطروں کی ہے، یہ 16 سطروں کی ہے۔ اور اس آیت کا نام ہے آیت المداینہ۔ آیت المداینہ معنی جس میں قرضے کا ذکر ہے، قرضے کا تذکرہ ہے، قرضہ۔ تو گزشتہ آیت میں حلال کا، حرام کا، سود کا، ان چیزوں کا تذکرہ تھا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نقصان کی چیزیں ہیں۔ تو مال کا تذکرہ تھا، پیسے وغیرہ کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت انسان کو نصیحت فرمائی کہ جھگڑوں سے بچنے کے لیے، اختلافات سے، نفرتوں سے بچنے کے لیے جو بھی کوئی قرضے وغیرہ کا معاملہ ہو تو وہ لکھ لیا کرو۔ جب لکھ دو گے تو پھر آپ نفرتوں سے بھی بچ جاؤ گے اور معاملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر لکھنا نہیں جانتے تو کیا کریں؟ دوسرے کسی سے لکھواؤ۔ لیکن اگر وہ اتنا بے سمجھ آدمی ہے کہ معاملہ تو قرضے کا کر رہا ہے، نہ خود لکھ سکتا ہے، نہ کسی اور کے ساتھ لکھوا سکتا ہے کہ بھائی یہ لکھو، پھر کیا کریں؟ پھر اسی کا کوئی اور رشتہ دار، بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، وہ آ کر کے لکھوا دے تاکہ لڑائیاں نہ ہوں۔ اسلام کسی بھی اس طرح کی چیز کو نہ جائز کہتا ہے، نہ برداشت کرتا ہے جس میں مسلمانوں کے آپس میں لڑائیاں ہوں، کو فتنہ فساد ہو، وہ بولے کہ اس طرح، وہ بولے اس طرح، پھر یقیناً لڑائیاں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل ان آیتوں میں بیان فرمائے، اور کل انشاءاللہ جو درس آئے گا اس میں پھر یہ ہے کہ اگر کوئی لکھنے کی صورت نہیں بنتی تو کم از کم گواہ بناؤ، وہ گواہی کے ٹائم پر گواہی دے دیں۔ اگر مرد گواہ نہیں ہے تو پھر عورتوں سے گواہی لو، وہ پھر انشاءاللہ جیسے آیا تو بتاؤں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه۔ اے ایمان وارو، جب بھی تم ادھار کا معاملہ کرو، قرضے وغیرہ کا، کسی بھی مدت تک جو کہ مدت معلوم ہو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی قرضے کا معاملہ ہو تو وہ لکھ دیا کرو، اور قرضے کے اندر مدت بھی بتا دو، وقت بتا دو کب تک کے لیے مجھے قرضہ چاہیے۔ اگر وقت نہیں بتاتے تو بھی لڑائی ہوگی،
بہت سارے لوگ ایسے کسی کو فون کرتے ہیں، یار 10,000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے دے دو پھر کر لیں گے۔ کیا کر لو گے؟ وقت بتاؤ نا، کب دو گے؟ ہفتے میں دو گے، مہینے میں دو گے، سال میں دو گے، کب دو گے؟ تو یہ کر لیں گے، یہ نفرت کا ذریعہ ہے۔ بعد میں آپ کو دے دوں گا، کب دے دوں گا؟ وقت بتاؤ۔ نہیں بتاؤ گے تو اس کے پاس پیسہ ہوگا تو بھی نہیں دے گا، پتہ نہیں دے گا، واپس کرے گا، نہیں کرے گا، کب کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک خوبصورت حکم فرما دیا کہ جب بھی قرضے کا معاملہ ہو تو اس کے لیے وقت مقرر ہونا چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے قرض حسنہ۔ قرض حسنہ اس کو بولتے ہیں جس کے اندر وقت مقرر نہ کریں، لیکن اس کو بتا دیں کہ بھائی کوئی میں وقت نہیں دے رہا، کب واپس کروں گا، لیکن کروں گا ضرور۔ اسی کو بولتے ہیں قرض حسنہ۔ مثال کے طور پر آپ کو 10,000 روپے چاہیے، یار مجھے ابھی گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، آمدنی کا ذریعہ بھی اچھا نہیں ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، میں دوں گا ضرور، لکھ دیتے ہیں، بچوں کو بھی بول دیتا ہوں، لیکن کب دوں گا یہ فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا جیسے کام شروع ہو گیا تو انشاءاللہ دے دوں گا، کہیں سے پیسے ملنے ہیں، جب ملے تب دوں گا۔ اور اگر آپ نے وقت مقرر کیا ہے اور اس وقت پر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہو رہے تو بھی دو چیزوں میں سے ایک کام کرنا ضروری ہوگا، یا تو کسی اور سے ادھار لے کر کے اس کو دے دو، اور سے ہی ادھار لے کر کے اس کو دے دو تاکہ زبان خراب نہ ہو، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے سامنے جا کر کے بات کرو، یار ٹائم تو ہو گیا ہے لیکن میری یہ مجبوری ہے، ابھی کیا کریں؟ ابھی وہ اگر ٹائم اور دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں دیتا تو پھر کہیں سے بھی کرو، کیا بھی کرو، کچھ سامان گھر کا بیچنا پڑے وہ بیچ کر کے بھی اس کو چیز دے دو۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے پہلے زمانے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بیان فرما کر کے پھر حکم دیا کہ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے پاس گیا، جا کر یہ کہنے لگا کہ مجھے 1000 دینار قرضہ چاہیے۔ 1000 دینار بڑا پیسہ ہے، مانا اربوں روپے، کروڑوں روپے بن جائیں گے آج کے زمانے کے، یعنی 1000 سونے کے سکے۔ تو اس نے بولا کہ بھائی اس کا کوئی گواہ؟ اس نے بولا گواہ تو اللہ ہے۔ اس نے بولا بھلا کوئی ضامن دے دے؟ بولا میرا ضامن بھی اللہ ہے۔ اور پھر خیر اس نے 1000 دینار اس کو دے دیے۔ ٹائم، اس نے ٹائم بتا دیا کہ فلاں ٹائم پر میں آپ کو دوں گا۔ تو جب وہ وقت آیا تو اس بندے نے، مقروض نے، وہ پیسے 1000 دینار اٹھا کر کے گیا اس کے گھر، اس کو دے دوں۔ پتہ لگا کہ وہ یہاں نہیں ہے، ابھی یہ اس دریا کے پار دوسری طرف رہتا ہے۔ تو وہاں جا کر کے نہر کے دریا کے کنارے پر کھڑا ہو گیا، کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، پوچھتا رہا وہاں جانے کا کوئی راستہ۔ لوگوں نے بتایا پتہ ہی نہیں ہے، کشتیاں کبھی کبھی جاتی ہیں، کوئی گئی تو گئی۔ تو یہ اس نے کافی دیر تک انتظار کیا، سمجھ نہیں آیا۔ ابھی حیران ہوا کہ یہ قرضہ ہے، میں کیسے واپس کروں؟ اگر واپس نہیں کرتا تو گناہ گار ہوں گا اور لوگوں کی نظر میں بے عزت ہوں گا کہ وقت ہو گیا اور قرضہ نہیں دیا، اس کے ساتھ بات ہی نہیں کی۔ تو اس نے کیا کیا، اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ایک لکڑی کوئی نظر آئی، لکڑی کو اٹھایا، اسی کو اندر سے سوراخ کیا، کاٹ 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 کر کے سوراخ کیا، اس کے اندر 1000 دینار رکھے اور اس کے اوپر ایک پرچی لکھ کر کے اس میں لکھ دیا یہ فلاں بندے کا قرضہ ہے، میں نے اس کو دے دیا۔ پھر اوپر سے کوئی بھوسا وغیرہ ڈال کر کے، یہاں لکڑی کی جو کٹی چیزیں تھیں وہ ڈال کر کے بند کر کے اور دریا میں پھینک دی۔ ابھی یہ پھینک کر کے چلا گیا، وہ بندہ ایسے گھومتے گھومتے جا کر کے کنارے پر پہنچا اور اس کو یاد آیا یار آج مجھے قرضہ واپس ملنا ہے لیکن کشتی نہیں ہے، کیسے ملے گا، میں کیسے جاؤں، وہ کیسے آئے؟ اتنے میں اس کی نظر پڑی اسی تیرتی ہوئے آتی ہوئی لکڑی کو، جیسے دیکھا تو اٹھا لیا، جا کر کے یہ گھر میں آگ وغیرہ میں جلا کر کے کام میں لائیں گے۔ گھر میں جیسے کاٹا تو اس کے اندر سے پیسے نکلے، پیسوں کے ساتھ ساتھ وہ پرچی نکلی، بڑا خوش ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جس نے قرضہ لیا تھا اس کو سکون نہیں آ رہا تھا کہ یہ پیسے بھی پتہ نہیں اس کو ملے نہ ملے،
ابھی اس میں ڈالے تھے اس لیے لکڑی کے اندر اگر مالک کو مل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں مل رہے تو کم از کم میرے جیب سے تو نکل جائیں گے نا، میرے میں تو جھوٹا یا دھوکے باز نہیں بنوں گا نا۔ جب کشتی ملی تو پھر دوسرا 1000 دینار لے کر کے اس کے پاس لے آیا، بھائی آپ کا قرضہ تھا، یہ میں قرضہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے بولا قرضہ تو آپ نے مجھے دے دیا نا۔ بولا کیسے؟ بولا اس طرح سے، لکڑی کے ذریعے سے۔ تو اس نے بولا کہ نہیں یار وہ پتہ نہیں تجھے ملا نہیں ملا۔ بولا نہیں مجھے ملا ہے، میں خود کہہ رہا ہوں نا، وہ پرچی بھی تھی، پیسے بھی تھے۔ تو پھر اس نے بولا ٹھیک ہے صحیح ہے، آپ کے طرف سے پیسے میری طرف سے مل گئے، تو اب یہ 1000 دینار آپ کو نہیں دے رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو آپس میں معاملات میں اس طرح پکا ہونا چاہیے، اور اگر اس طرح سے معاملات کرتے ہیں نا تو قرضہ دینے میں کوئی بھی گھبرائے گا نہیں۔ آج زیادہ تر یہی ہے، وہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ادھار ایسی چیز ہے، ادھار ایک جادو ہے، آپ کو دیں گے تو آپ گم ہو جاؤ گے، اور حقیقت ہے پیسہ ملو یا پیسہ لو تو دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد سے کہتے تھے جب کسی کے ساتھ دوستی آپ کو توڑنی ہو نا، تعلقات توڑنے ہو، اس کو آپ قرضہ دے دو، بس تعلق خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ یہ آج کل مسلمانوں کا حال بن گیا ہے۔ انسان مجبوری ہو سکتی ہے، مجبوری نہیں ہے تو ہر حال میں ٹائم پر دو، مجبوری ہے تو اس کے ساتھ جا کر معافی تلافی کرو کہ بھائی مجھے اور اتنے دن چھٹی چاہیے، مہربانی کرو، فی الحال نہیں دے سکتا، یا کسی اور سے لے کر کے دے دو تاکہ نفرتیں نہ ہوں۔ مسلمان سے نفرت بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ حکم اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ قرضہ جب بھی آپ کرو، کسی کو دینا ہو لینا ہو تو وہ وقت مقرر کرو اور اس کو لکھ دو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، لکھنے کے اندر بھی ڈنڈی نہ مارو، کچھ غلط لکھ دو۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جس کو لکھنا آتا ہے، لکھنا جانتا ہے، وہ لکھنے کے اندر گھبرائے نہیں، انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے تو لکھ دے۔ یعنی لکھنے والا بھی کنجوسی نہیں کرے، یار نہیں چھوڑو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندے، تجھے اگر لکھنا آتا ہے، لکھنا جانتا ہے، تو یہ اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ رب العالمین یہی نعمت تجھ سے چھین لے تو؟ اسی لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے، تاکہ شریعت کے معاملات اور احکامات صحیح سیدھے چل سکیں۔ آج کل یہاں کے لوگ اکثر نہ خود لکھنا جانتے ہیں، نہ تو بچوں کو لکھنے میں لگاتے ہیں، پڑھنے میں لگاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور لکھوانا اس کی ذمہ داری ہے جو مقروض ہے، قرضہ لے رہا ہے، لیکن لکھوانے کے اندر اللہ کا خوف رکھے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھنے کے اندر کوئی بھی دھوکہ نہ کرے، کوئی کمی بیشی نہ کرے، جو حقیقت ہے وہی لکھ دے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، قرضہ یاد نہیں ہوتا، سال 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد اسی کو کوئی پرچہ نظر آ جاتا ہے، ارے یار یہ تو فلاں کا قرضہ ہے، میں نے تو دیا نہیں ہے۔ لکھا ہوگا تو آپ کو یاد آ جائے گا، پھر واپس کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جب نہیں لکھا ہوتا تو سامنے والا کہتا بھی ہے کہ بھائی میرا تیرے اوپر قرضہ ہے، یہ بولتا ہے نہیں میں نے تو تجھے دے دیا ہے۔ تو اگر لکھا ہوگا تو بات سیدھی ہو جائے گی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر قرضدار آدمی بے سمجھ ہے، او ضعیفاً، یا اسی کے بیمار ہے، او لا يستطيع ان يمل، یا خود نہیں لکھوا سکتا، لکھوانے کی بھی طاقت نہیں ہے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر اس کا کوئی دوسرا وارث انصاف کے ساتھ پوری بات لکھوا دے۔ آج فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پر اس بندے نے اس بندے کو اتنا قرضہ دیا اتنے مہینوں کے لیے، اور فلاں تاریخ کو یہ قرضہ واپس کرنا پڑے گا، اس طرح سے لکھوانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو سارے معاملات شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔